بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ضعیف حدیث اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راویوں میں ایسے افراد ہوں جن کی یادداشت کمزور ہو یا کسی بدعملی کی وجہ سے ان کی ذات غیر معتبر قرار دی گئی ہو۔ تو جو روایت اس طرح کے راویوں سے مروی ہوتی ہے درجہ بدرجہ اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غلط مسئلے پر عمل کرنے کا گناہ۔ زید نے ایک مولانا سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا اور زید نے اس پر عمل بھی کر لیا، لیکن کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مولانا نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ مسئلہ غلط تھا۔ تو کون گناہ گار ہوگا، زید یا مولانا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جان بوجھ کر مولانا نے غلط مسئلہ بتایا تو مولانا گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر صحیح سمجھتے ہوئے بھول سے یا کم علمی کی وجہ سے غلط مسئلہ بتایا تو مولانا پر لازم ہے کہ جب انہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے تو وہ زید کو مطلع کر دیں۔ بہرحال زید اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسے ایک سوال ہے کہ مستورات کا باپردہ تفسیری بیان میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں سالوں سے ایک عالم صاحب مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر مائک لگا کر باپردہ عورتیں تفسیر سن سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی اور مفسدہ اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورتیں بھی اس درس تفسیر سے استفادہ کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ سلام میں ومغفرتہ کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد ومغفرتہ بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگرچہ ایک ضعیف روایت میں سلام میں ومغفرتہ کے اضافے پر 40 نیکیوں کی بات مروی ہے، لیکن امت کا عام معمول صرف وبرکاتہ تک سلام کو ختم کرنے کا ہے۔ دیگر احادیث شریفہ اور آثار صحابہ سے اسی کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی اتفاقاً ومغفرتہ بڑھا لے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وبرکاتہ پر سلام کو ختم کریں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مچھلی ہفتے کے دن کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اسلامی شریعت میں کسی بھی دن مچھلی کھانا منع نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار اور کاروبار منع تھا، یہی سلسلہ آج بھی یہودیوں میں جاری ہے۔ اسی لیے انہوں نے دنیا میں سنیچر کے دن چھٹی کا ماحول بنایا ہے کہ جمعہ یا اتوار کے ساتھ زبردستی ہفتے کی بھی چھٹی منائی جاتی ہے۔ یہودیوں سے مرعوبیت کا اثر ہے، اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، لہذا سنیچر اور ہفتے کے دن مچھلی کھا سکتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا باسی روٹی کھانا سنت ہے، اور کیا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے باسی روٹی کھانا ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار باسی روٹی کھانے کی روایت احادیث شریفہ میں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ خاص طور پر باسی روٹی کھانے کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ رات میں روٹی پکا کر رکھ دی جاتی ہو کہ اگلے وقت میں کھائی جائے گی، کیونکہ آپ کے یہاں اکثر اتنی روٹی پکتی ہی نہیں تھی کہ اگلے وقت کے لیے بچا کر رکھی جاتی، اس لیے یہ کہنا کہ باسی روٹی ہی کھانا سنت ہے یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں اصل سنت یہ ہے کہ بر وقت جیسا کھانا میسر ہو وہ آدمی نوش کر لے، چاہے وہ تازہ ہو یا باسی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کا بھی یہی معمول رہا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ناخن کاٹنے کا طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے اور بعض کتابوں میں وہ لکھا ہوا بھی ہے، تو کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ناخن کاٹنے کے طریقوں کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے دائیں ہاتھ ہی کے انگوٹھے پر ختم کیا جائے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ کر انجام نہ دیا جائے۔ تاہم پیغمبر علیہ السلام نے ہر اچھے کام میں دائیں طرف کی ترجیح دی ہے، تو اس مطلق روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخنوں کو کاٹ لیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائے۔ اسی طرح پیر میں بھی پہلے دائیں پیر کے اور پھر بائیں پیر کے ناخن کاٹیں تو تیمم والی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، البتہ وہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں وہ کسی سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔